السلام علیکم، میرا نام ہے سیدہ ایمان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں نے ابھی ریسنٹلی اپنی ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس پہ مجھے بہت اچھا رسپانس ملا، اور میں نے اس میں کچھ پریشانیوں کے حل کے بارے میں بتایا تھا، جو مجھے کمنٹس میں لوگوں نے آ کے یہ کہا کہ ہم نے آپ کی بات پہ عمل کیا تو ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ اب ہمارے لیے کوئی ایک ایسی ویڈیو بنا دیں جو بے اولادی پر ہو، جن کی اولاد نہیں ہوتی۔ تو میں نے اس بارے میں میرا جو خود بھی ایکسپیرینس ہے، اور میں نے کافی ریسرچ کی ہے، اور قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں آپ کو کچھ عمل، کچھ وظیفے، کچھ دعائیں بتاؤں گی جو آپ بے اولادی کے سلسلے میں پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اولاد ہونا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، کیا پتہ ہماری کوششیں اور ہماری جو شدت سے کی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں۔ جن کی اولاد نہیں ہے نا، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے یہ وہ جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے۔ یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ان کی کیفیت جانتے ہیں۔ باقی آپ اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کی، کچھ سمجھنے کی، کچھ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ میری دعا ہے دل سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور سب بے اولادوں کو زندگی، صحت والی اولاد نرینہ عطا کرے، اولاد عطا کرے، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، بس صحت مند اور نیک اولاد ہو، آمین۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج کی خاص ویڈیو جو ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے، یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہیں، کیونکہ بچے میاں بیوی نے پیدا کرنے ہوتے ہیں، مرد اور عورت نے مل کے۔ ایک عورت پہ ہی سب ہم بلیم نہیں ڈال سکتے۔ تو آج کی ویڈیو بہنوں کے لیے بھی ہے اور بھائیوں کے لیے بھی ہے، جو اولاد کی نعمت کا انتظار میں ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، علاج کروا رہے ہیں، اور کئی بار دل ٹوٹنے کے باوجود امید کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ بھی کئی سالوں سے اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، لوگوں کے سوالات سن رہے ہیں، یا کبھی ایسی تنہائی میں آنسو بہاتے ہیں، تو آج یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ میری پیاری بہنوں، میرے بھائیوں، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد دینا یا نہ دینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ بعض لوگوں کو جلدی یہ نعمت مل جاتی ہے، بعض لوگوں کو دیر سے ملتی ہے، اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوسری نعمتوں سے نواز دیتا ہے، اور ہر انسان کا امتحان الگ الگ ہوتا ہے۔ ہم اکثر دوسروں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، دل میں سوال آتا ہے کہ آخر میرے ساتھ بھی ایسا کیوں؟ میں نے کون سی کمی کی ہے اپنی دعاؤں میں، اپنے عمل میں؟ لیکن یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ آپ کی ماں باپ، آپ کے جو سب سے زیادہ قریب ہے نا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم آپ کی حالات کو جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حالات کو، ہر دعاؤں کو، ہر آنسو کو، ہر تمنا کو، سب چیزوں کو، ہر تنہائی کو جانتا ہے۔ اس کی ہر تقدیر میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی امید ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگنی نہیں چھوڑی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، جب تک سانس ہے دعا کا دروازہ کھلا رہے گا، اور آپ دعا کرتے رہیں، امید مت چھوڑیں، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اپنے خزانوں میں سے آپ کو بھی نوازے گا انشاءاللہ۔ آج میں آپ کے ساتھ 3 ایسی باتیں شیئر کرنے والی ہوں جن پر عمل کرتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ سے امید رکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں سکون بھی پا سکتے ہیں۔ پہلی بات، دعا اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ میری پیاری بہنوں، میرے بھائیوں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہ کریں۔ دن ہو یا رات ہو، سجدے میں ہو یا تنہائی میں، اپنے رب سے دل کھول کر باتیں کریں۔ ایک وہی تو ہے جو ہماری باتوں کو سنتا ہے اور ہمیں کوئی طعنہ نہیں دیتا۔ آج ہم اپنی محرومی کا ذکر کسی انسان سے کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے دل کے کتنے بھی قریب ہو، کبھی نہ کبھی وہ طعنے دے ہی دیتا ہے، لیکن ہمارا رب ہمیں کبھی طعنے نہیں دیتا، کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ساتھ ہی استغفار کی کثرت کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پوری تسبیح پڑھتے رہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد اپنی عادت بنا لیں۔ بہت سے علماء نے استغفار کو رزق اور برکت کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ دل کو سکون بھی دیتا ہے۔ دوسری بات، علاج اور اسباب کے اختیارات۔
بعض لوگ صرف دعا کرتے ہیں اور علاج کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ بعض صرف علاج پر بھروسہ کرتے ہیں اور دعا کو بھول جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے دونوں چیزیں اہم ہیں۔ اگر آپ اولاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، متوازن غذا کھائیں اور جو علاج تجویز کیا جائے اسے باقاعدگی سے جاری رکھیں۔ یاد رکھیں، شفا دینے والے صرف اللہ پاک کی ہے، لیکن اسباب اختیار بھی سنت ہیں، کیونکہ یہ سنت ہے کہ ہمیں کوئی بیماری ہے یا نہیں، ہمیں جانچ کروانے کے لیے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہی ہے، علاج کروانا ہی ہے۔ اور تیسری بات، مایوسی سے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھیں۔ آپ نے بڑوں سے سنا ہوگا کہ اچھا سوچو گے تو اچھا ہی ہوگا، بس یہ وہی بات ہے جو آج آپ کو عمل کرنی ہے۔ شیطان انسان کو سب سے پہلے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض لوگ دوسروں کی باتوں سے ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ لوگ یہ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب تو بہت دیر ہو گئی ہے یا اب شاید ممکن ہی نہیں۔ لیکن ایک مسلمان کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، میرے بھائیوں، یاد رکھیے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کا وقت بھی وہی بہتر جانتا ہے، اور یہ بھی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں اولاد لکھی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے بہترین اولاد مانگیں۔ وہی دینے والا ہے اور وہی عطا کرے گا۔ ہمارے کام دعا اور صبر اور کوشش کرنا ہے۔ آج کی ویڈیو کا خلاصہ صرف 3 باتوں میں ہے۔ پہلی بات ہے جو میں آپ کو پھر سے یاد دلا دوں، دعائے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ زندگی کا حصہ بنا لیں، صبح شام اٹھتے بیٹھتے اور ہر طریقے سے چلتے پھرتے آپ نے استغفار کرنا ہے۔ دوسری بات، علاج اور جائز اسباب کو اختیار کریں۔ اگر آپ علاج کروائیں گے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کے پاس اسباب ہے تو آپ اس کو اختیار کریں۔ تیسری بات، کبھی مایوس نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس لیے اس کے دروازوں سے امید کبھی ختم نہ کریں۔ اگر آپ بھی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، آپ کے گھر کو خوشیوں سے بھر دے اور آپ کو نیک، صالح اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والی اولاد عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج ہماری ویڈیو کا اختتام یہیں ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیو اچھی سی دعا، وظیفے، ٹاپک کے ساتھ۔